دنیا میں کبھی بھی اچھے حالات نہیں رہے. انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی جنگیں ہوئیں، منافقین اس دور میں بھی تھے. ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے یہاں پہنچے. یہاں سے ہزاروں لوگ وہاں گئے، صحبتیں برداشت کی. اس سے پہلے والی جو نسل تھی انہوں نے انگریز کا دور دیکھا. اس سے پہلے جو ہے وہ مغل تھے، اور پھر اس کے منگولوں کا دور تھا. کبھی جنگ عظیم اول، کبھی جنگ عظیم دوم، کبھی افغانستان وار شروع ہو گئی، کبھی عراق پہ چڑھائی ہو گئی، کبھی لیبیا پہ، شام پہ. فلسطین کے حالات آپ کے سامنے، ابھی یوکرین کے حالات بھی آپ کے سامنے. دنیا میں یہ حالات چلتے رہتے ہیں. کبھی ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسائے گئے، کبھی کچھ کبھی کچھ. ہماری اس نسل نے پہلی دفعہ یہ جو حالات ہوئے پینڈیمک کے، کووڈ آیا، یہ ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر کرائسس جو آیا. اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ جو پوری دنیا میں ایک مہنگائی شروع ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ رک جائے گی، کم ہو جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ابھی 2 مہینے پہلے جو حکومت تھی اس کے بارے میں میڈیا یہ تبصرہ کرتا تھا، لوگ یہ کہتے تھے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. او ہو غریب مر گیا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، مہنگائی مکاؤ جو ہے وہ مارچ شروع ہو گئے. اور آج 2 مہینے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے حالات تھے. اب تو اس حکومت نے تو بیڑا غرق کر دیا. بھائی آگے پتہ نہیں کوئی کیئر ٹیکر آئے وہ کیا حال کرے. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، مگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ مشکل حالات آتے کیوں ہیں، تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے. مضبوط لوگ ہمیشہ مشکل حالات میں پیدا ہوتے ہیں، لیڈر ہمیشہ مشکل حالات میں پیدا ہوتے ہیں. جتنی آسائش اور آرام طلبی ملے گی اتنا قوم جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی. ایک ہے ضرورت. سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ ضرورت. ضرورت کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے سہولت. پھر اس کے بعد آتا ہے آسائش، پھر زیبائش، اس کے بعد درجہ آتا ہے نمائش کا. ہم نے ساری چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھ لیا، جبکہ یہ ہماری بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن جسے ہم ضرورت سمجھتے ہیں. ضرورت کیا تھی؟ پینڈیمک میں امیر کی ضرورت بھی 3 وقت کا کھانا تھا، اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، اور سر چھپانے کے لیے جگہ. یہ 3 چیزیں بنیادی ضرورت ہوتی ہیں. باقی ہماری آسائشیں ہیں، نمائش ہے، ہم نے دکھاوا کرنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. تو جتنا اپنی ضرورتوں کو ہم محدود رکھیں گے. آپ دیکھیے ایک وقت تھا گھر کا ایک فرد کماتا تھا، اور یہ کوئی بہت بڑی بات، بہت پرانی بات نہیں کر رہا میں، کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہوگی، 30 سال پہلے کی بات ہوگی. احمد بھائی کو یاد ہوگا، احمد بھائی نے تو بڑی مشقت جو ہے وہ دیکھی ہے. احمد بھائی گھر کا سربراہ کام کرتا تھا، اور 8-10 بچے ہوتے تھے، فیملی ہوتی تھی، فیملی بھی بڑی ہوتی تھی، سب پل جاتے تھے. ایک آدمی کماتا تھا، 7-8 لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے، گزارا چلتا تھا. آج سارے گھر والے کماتے ہیں، لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑتا. رونا دھونا پھر بھی مچا ہوا ہوتا ہے کہ ہائے لٹ گئے، ختم ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ آج برکت ختم ہو گئی ہے. برکت جو ہے نا وہ نہیں ہے. سب کچھ ہے، پہلے سے زیادہ ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں سال میں 2 سوٹ ہمارے بنتے تھے، ایک میٹھی عید پر اور ایک بقرہ عید پہ. 2 سوٹ بنتے تھے، پورا سال چلتا تھا. اور ٹی وی بھی جو ہے وہ محلے میں ایک آدھ گھر پہ ہوتا تھا، سارے بچے وہاں جا کے دیکھتے تھے. اور فریج تو ہمارے بچپن میں تو کوئی فریج تھے نہیں.
موبائل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. فون بھی جو ہے نا، ٹیلی فون، وہ محلے میں کسی ایک گھر میں ہوتا تھا، اور کسی کی کال آتی تھی سارے بھاگ کے جاتے تھے کہ بھائی فلاں. آج جتنی سہولتیں ہمارے پاس ہیں نا، یہ تو اکبر بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی. میری جو موٹر سائیکل ہے، اکبر بادشاہ کی کالی گھوڑی تصور بھی نہیں کر سکتی اس کا. ہمارا جو پنکھا چلتا ہے، اے سی چلتا ہے، اس کے چار چار خدام مل کے بھی وہ جھلے نا تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جتنی نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کا تصور نہیں کرتے تھے. اکبر بادشاہ کے 9 رتن مل کے وہ معلومات اسے نہیں دے سکتے تھے جو ایک موبائل میرا مجھے دے دیتا ہے معلومات. تو بادشاہوں سے زیادہ اچھا لائف اسٹائل ہمارا ہے. میں ایک دفعہ لاہور گیا تو وہاں پہ شاہی قلعے میں لے گئے وزٹ کراتے ہوئے، تو کہنے لگے کہ یہ وہ حمام ہے کہ بادشاہ سلامت یہاں پہ آ کے غسل کرتے تھے. اور بادشاہ کو یہ سہولت تھی کہ ایک طرف سے گرم پانی آتا تھا اور ایک طرف سے ٹھنڈا پانی آتا تھا. دیکھا واہ، ہمارے ہر گھر میں جو ہے نا وہ گیزر لگا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھی آتا ہے اور گرم پانی بھی آتا ہے. وہ بادشاہوں کو یہ سہولت تھی. تو بادشاہوں سے زیادہ لگژری لائف ہم گزار رہے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ پہلے لوگ تھوڑا سا کھا لیتے تھے، روکھا سوکھا کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، برکت ہوتی تھی گھر میں، مہمانداری بھی چلتی تھی، دکھ سکھ میں بھی معاملات ہوتے تھے. آج کیوں نہیں ہوتے؟ سوال یہ، وجہ یہ ہے کہ برکت ختم ہو گئی، برکت رخصت ہو گئی ہے. وہ برکت آئے گی کیسے؟ برکت واپس کیسے آئے گی؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں جو میں نے کچھ آج بیٹھ کے کچھ چیزیں نکالی ہیں، 10 ایسے کام ہیں کہ اگر آج ہماری قوم یہ شروع کر دے اس کے گھر میں برکت ہو جائے گی. برکت کے 10 اسباب انشاءاللہ ہم سنتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. اور آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ جو برکت والے کام تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے. پہلی چیز جس سے برکت ہوتی ہے وہ ہے سچ بولنا. بیوپاری اور خریدار دونوں سچ بولتے ہیں جس سودے میں، اس سودے میں برکت شامل ہو جاتی ہے. اور برکت اس وقت تک رہتی ہے جب دونوں میں سے کوئی جھوٹ نہ بولے. کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے حدیث میں ہے کہ مال تو بک جاتا ہے پر اس میں برکت نہیں رہتی. آج بتائیں ہماری مارکیٹ میں جو طریقہ ہے ہمارا، اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ ہے. ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم دن بھر میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں. لوگ تو قسم کھا لیتے ہیں کہ قسم ہے اتنی کی خرید بھی نہیں ہے. باجی قسم سے اتنے کی خرید بھی نہیں ہے. جب جانے لگو تو اس سے بھی کم میں دے دیتا ہے، بولتا ہے بھائی تو بھائی خرید نہیں تھی تو نے دیا کیسے؟ تو قسمیں، جھوٹی قسمیں کتنی کھائی جاتی ہیں اور اس سے برکت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہو گئی ہے، بے برکتی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کس نام سے پکارتے تھے؟ اعلان نبوت سے پہلے کس نام سے پکارتے تھے؟ صادق اور سچ بولنے والا اور امانت دار. اور ہم انہی کے امتی ہیں. اگر آج بھی ہمارا معاشرہ سچ بولنا شروع کر دے، حکمران سچ بولنا شروع کر دے، سیاستدان سچ بولنا شروع کر دے، ہمارا میڈیا سچ بولنا شروع کر دے، برکت خود بخود آنا شروع ہو جائے گی. دوسری بات جس سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، دکان میں، کاروبار میں، گھر میں برکت داخل ہوتی ہے، وہ ہے شکر ادا کرنا. کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرو وہ بڑھا دے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. جو شکر کرتے ہیں ان کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. آج بتائیں کہ ہماری مارکیٹ کا کیا حال ہے، ہماری قوم کا کیا حال ہے. کسی سے بھی پوچھو بھائی کیا حال ہے، ابے یار کیا بتائیں آپ کو، لٹ گئے، مر گئے،
22 کروڑ لوگ جب صبح شام یہی تسبیح پڑھیں گے، یہی بات کریں گے، تو بتائیں پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے لوگ چٹنی کے ساتھ کھاتے تھے گھر میں اور بیٹھ کے دعا مانگتے تھے، کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج 50 ڈشیں کھا کے جب نکل رہے ہوتے ہیں نا بوفے سے، پوچھو بھائی کیسا تھا کھانا؟ ارے یار مزہ نہیں تھا، وہ والا اچھا تھا، وہ اچھا تھا۔ ابے تو 50 ڈشیں کھا گیا، ابھی تک تجھے مزہ ہی نہیں آیا، کیسا مزہ چاہیے؟ ہماری زبان سے شکر نہیں نکلتا۔ ایک صاحب سے میں نے بات کی، کہنے لگے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بولیں گے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے، تو وہ تو نظر لگ جائے گی ہمارے کاروبار۔ اللہ کیا سوچ پائی ہے ہماری قوم نے کہ لوگوں کے سامنے اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے تو نظر لگ جائے گی۔ بھائی میں نے کہا تم نہیں بولو گے تو کون سا تم بچ جاؤ گے؟ تو شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں آپ کے 2 ملازم ہوں، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ ایک کو آپ نے بہت اچھا پیکیج دیا ہوا ہے، اے سی والی گاڑی بھی ہے، اے سی والا آفس بھی ہے، سالانہ انکریمنٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور دوسرا ملازم ہے جس کو معمولی سی سیلری ہے، نہ کوئی بڑا آفس ہے نہ کچھ ہے، وہ باہر ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ پہلے والے جس کو بہت ساری چیزیں دی ہوئی، آپ پوچھیں بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ جب آپ پوچھیں وہ یہی بات کرے منہ بنا کے، اور وہ جو باہر بیٹھا ہوا اس سے آپ پوچھیں ہاں بھائی کیا حال ہے؟ ارے ماشاءاللہ صاحب بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھا، بہت اچھی گزر رہی ہے ماشاءاللہ صاحب، آپ سلامت رہیں ماشاءاللہ۔ وہ ایک دم اس کا چہرہ کھل جائے، اور وہ آپ دل میں سوچیں گے کہ یار اس کو میں اتنا کچھ دیتا ہوں پھر بھی اس کا ہر وقت منہ بنا رہتا ہے، اور اس کو تو میں معمولی سا دیتا ہوں اور یہ دیکھو کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو آپ کس کی سیلری بڑھائیں گے؟ اگر دل سے بڑھانا پڑے تو کس کی بڑھائیں گے؟ اسی کی بڑھائیں گے نا بھائی۔ اب بتائیے، ایک شخص کو اللہ نے بہت ساری چیزیں دی اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی زبان سے شکر ادا نہیں ہوتا، اور ایک کو تھوڑی چیزیں دی ہیں مالک نے اور وہ کہہ رہا ہے میرے مالک تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ اضافہ کہاں ہوگا؟ تو نعمتوں میں اضافے کا جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہی بڑی نعمت ہے۔ بھئی اللہ نے پیسہ، کبھی آسمان سے پیسے اتارے اللہ نے آپ کو سلامت جسم دے دیا، آپ کو صحت دے دی، آپ کو گھر بار دیا، بیوی بچے دیے، آپ کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یہ سارا شکر، مقام شکر نہیں ہے؟ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ وہ خربوزہ کاٹ رہا ہے تو ایک ٹکڑا اس نے کاٹا، اس نے کھایا تو وہ بد ذائقہ، پھیکا خربوزہ بھی تو دیکھا ہے نا، عجیب سا جو ہوتا ہے۔ برابر میں ایاز بیٹھا ہوا تھا، کاش کاٹ کے دیا ایاز کو، یا کھا گیا، دوسرا ٹکڑا دیا وہ بھی کھا گیا، تیسرا دیا، چوتھا تک پورا خربوزہ کھلا دیا اور وہ مزے سے کھاتا رہا۔ اور بادشاہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا بڑے طریقے سے۔ جب پورا خربوزہ ختم ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں ایاز بتاؤ یہ خربوزہ پھیکا نہیں تھا، بد ذائقہ نہیں تھا، کڑوا نہیں تھا؟ اس نے کہا حضور بہت زیادہ تھا، جب میں نے منہ میں رکھا تو میرا دل چاہا کہ میں اسے تھوک دوں۔ کہا پھر تمہارے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، تغیر نہیں آیا چہرے پہ، چہرے کے ایکسپریشن جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس نے جو جواب دیا نا وہ سننے والا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ پہلے جب میں نے منہ میں یہ رکھا، میں نے کھایا تو میرا دل چاہا کہ میں اسے نکال دوں، پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو بادشاہ کے وہ ہاتھ ہیں، کبھی ان ہاتھوں سے مجھے ہیرے ملے، کبھی جواہرات ملے، کبھی موتی ملے، کبھی نعمتیں ملیں، تو اس وقت تو میں نے منہ نہیں بنایا، آج ان ہاتھوں سے کڑوا خربوزہ کیا ملا کہ میں منہ بنا لوں؟ سو بس یہ خیال آتے ہی میں سارا جو ہے مزے لے لے کے کھا گیا۔ یار زندگی میں کبھی آ جاتی ہیں آزمائشیں، کبھی مشکلیں بھی آ جاتی ہیں، مشکل وقت بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم شکوہ شکایت شروع کر دیں۔ شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جائیں،
برکت دیکھیں خود بخود آج سے کوئی شکر ادا کرنا شروع کر دے، آج سے اس کا معاملہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا، ہر حال میں ہر لقمے پہ شکر ادا کر۔ تیسری بات وہ ہے صلہ رحمی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے مال میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے اعزاء اقربا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خاص خیال رکھے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تعلقات اچھے رکھے۔ یہ بھی برکت کا ایک بہت بڑا سورس ہے، اس سے عمر بھی دراز ہوتی ہے اور مال میں بھی۔ ہمارے معاشرے میں نے دیکھا علی بھائی کہ یہ الٹے سیدھے جو جاہل قسم کے عامل بیٹھے ہوئے، بلکہ وہ مجھے کسی نے بتایا بلال کہ میٹاورس پہ جو ہے نا بنگالی بابا کا جو ہے وہ سب سے مہنگا بکا ہے وہ نام، یعنی لوگ برکت کے لیے اس کے لیے عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہے نا ڈھونڈتے ہیں، کوئی تعویذ مل جائے، کوئی یہ مل جائے، کوئی وہاں سے کوئی نسخہ مل جائے، کوئی۔ ارے اللہ اور اس کے محبوب نے جو باتیں ہمیں بتا دی ہیں، اگر ہم ان پہ عمل شروع کر دیں، آپ دیکھیں برکت ہی برکت ہوگی۔ اچھا سلوک کریں اعزاء کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ ہم تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے، چار پیسے آ جائیں تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا، ایک بزرگ نے، یہ بھی برکت کا ایک طریقہ ہے کہ کبھی بھی بہن کے گھر جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، تو کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ اگر بہن نہ ہو، کسی کی بہن ہی نہ ہو، تو کوئی فرسٹ کزن ہے، کوئی رشتے میں بہن لگتی، اس کو کوئی چیز بھجوا دیں۔ بہنوں کے گھر بھی کچھ خالی ہاتھ نہ جائیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو صلہ رحمی جو ہے وہ بھی برکت کا باعث ہے۔ چوتھی بات، نماز پڑھنا اور گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا، یہ بھی باعث برکت ہے۔ نماز پڑھنا اور نماز کی تلقین کرنا، یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ بھی باعث برکت ہے۔ پانچویں بات، قرآن پاک پڑھنا اور خاص طور پر سورہ بقرہ پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں جس جگہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں پہ برکت نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ تو بچوں کی شادیاں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ 18 سال کا ہے وہ 18 سال کا نہیں ہے، وہ 36 سال کا ہو چکا ہے، کیونکہ جو معلومات ہمیں 36 سال میں ملی اس کو 18 سال میں مل چکی ہیں۔ مینٹلی طور پہ وہ 36 سال کا ہو چکا ہے۔ جو لڑکی 18 سال کی ہے وہ 18 کی نہیں ہے، بڑی ہے۔ پھر یہ جو جنک فوڈ ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء، یہ بھی بچوں کو جلدی بالغ کر رہے ہیں۔ جلدی شادی کرنا بھی باعث برکت ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مطلب جو ضرورت سے سوا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتے رہنا، یہ بھی برکت کا باعث ہے۔ اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا۔ میرے حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ اور ہمارا شہر کراچی وہ ہے جو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں شاید یہ واحد شہر ہو، میری جتنی معلومات ہے، جتنا میں دنیا گھوما ہوں، اگر کوئی صاحب تصحیح کر دیں تو اچھا ہوگا، کہ ہمارا واحد شہر ہے دنیا میں کہ جہاں مارکیٹیں 12 بجے کھلتی ہیں۔ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا یار کہ 12 بجے مارکیٹیں کھلتی ہیں۔ اور اس کام کو کرنے میں، مارکیٹوں کو 12 بجے تک لانے میں، زوال کے وقت مارکیٹیں کھولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ چائنا ترقی پر ہے، فلاں۔ بھائی چائنا میں صبح 7 بجے کے بعد ناشتہ نہیں ملتا، بریک فاسٹ ٹائم 7 بجے سے پہلے ہے، 7 بجے ان کا ورکنگ ٹائم اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میں پیرس کو میں نے دیکھا 7 بجے وہاں مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہماری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، پورا زور مار رہی ہے کہ مارکیٹیں جلدی بند کرائیں، اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔
وہ کہہ رہے ہیں انرجی کرائسس ہے، مارکیٹ 8 بجے بند کر دو. تاجران کمیٹیاں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں ہمارے ملک میں کہ 8 بجے ہم مارکیٹ کیوں بند کریں. اور میں نے کہا بھائی ان کو 8 بجے بند کرنے کے بجائے صبح 8 بجے کھلواؤ. آپ صبح 8 بجے کھولیں، یہ خود ہی بند کر دیں گے. ہم مارکیٹیں خود دیر سے کھول رہے ہیں، پھر شام کو ان کو کہہ رہے ہیں کہ بند کرو. قانون ایسا بنا دیں کہ صبح 8 بجے مارکیٹ کھلنی چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارا شہر کراچی 2 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگلی نسل تو میرے خیال میں وہ مغرب میں اٹھے گی جو حال ہو رہا ہے ہمارا. اور اس میں کئی لوگ شامل ہیں، ہمارے اس شہر کی یہ روٹین بنانے میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اس میں مذہبی لوگ بھی شامل ہیں. رات بھر جاگنا ہے، دن بھر سونا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ یار برکت نہیں ہو رہی. بے برکتی ہے. اور حضور کی حدیث کیا ہے کہ حضور دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے. اب بتائیے، صبح نور حضور کا وقت ہوتا ہے، برکت کا وقت ہوتا ہے. نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، ذکر و اذکار کریں، کام پہ جائیں. ظہر کی نماز کے بعد تو لوگ، آپ کو پتہ ہے صبح ہوتی کب ہے؟ صبح ہوتی کب ہے؟ صبح صادق کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ ابتدا ہوتا ہے. اور جب سورج نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ دن نکل آیا. دوپہر کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اب شام ہو چکی ہے. سیکنڈ ہاف جو ہوتا ہے وہ شام ہو چکی ہے. اور مغرب کے بعد جو ہے وہ رات اسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے مغرب کے بعد رات لگ جاتی ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو ایک سوسائٹی میں ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ رات کو جاگنا ہے اور صبح سونا ہے. چلیں ہم سب کو نہیں سدھار سکتے، لیکن ہم لوگ تو نیت کر سکتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کوئی، آپ صبح قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد جا کے آپ اپنے جو آپ کا ٹھکانہ ہے وہاں جا کے بیٹھیں، آپ دیکھیں برکت کیسے آتی. جو طریقہ میرے نبی نے بتایا وہی طریقہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. اللہ کا ایک نظام ہے، دن میں سورج نکل آتا ہے، رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو صبح کی برکتیں لوٹیں. نویں بات یہ ہے کہ مل کر کھانا کھانا، اس سے بھی برکت ہوتی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں لیکن سحری نہیں ہوتی، پیٹ نہیں بھرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی جی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مل کر کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. مل کر کھانا کھانا اور اس پہ اللہ کا نام لینا، یعنی بسم اللہ پڑھنا یا کھانے کی دعا پڑھ لینا، اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. یہ بھی برکت کا ایک ذریعہ ہے. ایک بیڈ روم میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے وہاں لا کے دے دو. ایک جو ہے وہ بستر پہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہاں کھانا لا کے دے دو. پہلے ایک دور تھا کہ گھر پہ دسترخوان لگتا تھا، مل کے لوگ کھانا کھاتے تھے. اب ایک ایک اپنی اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں نا مجھے بس یہیں لا کے دو، ہلوں گا نہیں یہاں سے. مل کے کھانا کھانے سے برکت ہوتی ہے. تو یہ بھی برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح دعا کرنا بھی برکت کا ذریعہ ہے. ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں آپ سب سے پہلے سیدھا قدم رکھیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گھر والوں کو سلام کریں اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کریں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نہیں آتا آپ کہہ لیا کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس سے آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی. ہم تو گھر میں داخل ہوتے ہیں، فون ایک ہاتھ میں چل رہا ہوتا ہے اور اندر داخل ہوئے، اور یہ فون وون جو ہے نا یہ گھر سے باہر ہی اس کو مکمل کر لیا کریں. اگر 2 منٹ باہر رک جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. آپ کھڑے ہوں، بات ختم کریں، اس کے بعد اندر جائیں، پہلے سلام کریں، پہلے سلام پھر کلام. عادت بنائیں. سلام کرنے کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص. اس سے بھی گھر میں برکت. تو یہ 10 باتیں ہیں
کہ جس کے کرنے سے برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، برکت کے اسباب ہیں۔ بے برکتی سے بچنے کا یہ نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔